علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 287 سے پڑھیں گے اور صفحے کی پہلی سطر جہاں 82 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اگست کی آج 11 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے رب السماوات والارض نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ کوہ طور پہ چلے گئے اور بھائی کو جانشین بنا گئے اور ان کو نصیحت فرما گئے۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، کس چیز نے آپ کو جلدی کروایا ہے اپنی قوم سے اے موسیٰ؟ یعنی قوم کو چھوڑ کر کس بنیاد پر آپ جلد بازی کر کے یا جلدی کرتے ہوئے کوہ طور پہ آئے؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے جواب بیان کیا، ہم اولائی علی اثری، وہ یہ ہیں سب میرے قدموں کے نشانوں کے اوپر، یعنی وہ بھی میرے ساتھ ہی بالکل پیچھے آ رہے ہیں۔ وعجلت الیک رب لترضی، اور میں نے اجلت کی ہے، جلدی کی ہے آپ کی طرف آنے کے لیے اے میرے رب، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ قال، اللہ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، بس بے شک ہم نے آزمائش میں مبتلا کر دیا تیری قوم کو تیرے آنے کے بعد۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور ان کو گمراہ کیا، بھٹکایا سامری نے، یہ شخص کا نام تھا اس کا، اور یہ سونے کا کاروبار صراف دوسرے لفظوں میں یہ تھا۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، پس پلٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس غصے کی حالت میں، افسوس کرتے ہوئے، اظہار غم کرتے ہوئے۔ قال یا قوم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، یہ تھا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کہ نہیں آپ سے وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے اچھا وعدہ۔ افطال علیکم العہد، کیا یہ میعاد لمبی ہوگی اس عہد و پیمان کی؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا پھر تم نے یہ ارادہ کیا کہ اتر آئے تم پر تمہارے رب کی طرف سے غصہ اور ناراضگی۔ فاخلفتم موعدی، بس تم نے خلاف ورزی کی ہے میرے عہد و پیمان کی۔ قالوا، قوم نے جواب دیا، ما اخلفنا موعدک، نہیں ہم نے مخالفت کی آپ کے عہد و پیمان کی، بملکنا، اپنے اختیارات سے،
وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ، لیکن ہم اٹھائے گئے تھے بوجھ اس قوم کی زیورات سے، فَقَذَفْنَاهَا، بس ہم نے اس کو پھینکا آگ میں۔ اس کی انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، اسی طرح بس پھینکا سامری نے بھی، وہ بنا ڈالا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، اس نے نکالا ان کے لیے بچڑا، جَسَدًا لَهُ خوار، وہ ماڈل تھا، اس کے لیے گائے جیسی آواز نکلتی ہے، اس کے اندر یہ آوازیں تھی۔ فَقَالُوا، پس قوم نے یہ کہا، هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، یہی تمہارا بھی معبود ہے، تم موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی الہ و معبود ہے۔ فَنَسِیَا، بس وہ بھول گئے قوم۔ أَفَلَا يَرَوْنَ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، اللہ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا، کہ وہ جو بچڑا ہے اور وہ ماڈل جو بنا ہوا ہے وہ تو کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور نہیں ہے وہ مالک ان کے لیے کسی نقصان کا اور نہ ہی کسی نفع پہنچانے کا، یہ ایسے اختیارات نہیں ہیں۔ حضرات، پیچھے جو بات چل رہی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام پر انعامات کی بات تھی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو انعامات فرمائے منصبے کا اشارہ کیا، جبکہ وہ بعد میں ملنے والی چیز ہے۔ تو اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، جو شخص سرکشی کرے گا، بغاوت کرے گا، حکم عدولی کرے گا، اس پر میرا غضب آئے گا، اللہ کی طرف سے بیان۔ اور یاد رکھو، جس پر میرا غضب اتر آتا ہے بس وہ سمجھ لو برباد ہو۔ ہوا یحوی کا معنی اصل میں ہوتا ہے بلندیوں سے گرنا، تو بلندیوں سے گرتا ہے تو ظاہر ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ آپ اس طرح سمجھ لیں، قرآن مجید کے اندر اللہ نے ایک مثال دی ہے، من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، جس شخص نے اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ شریک ٹھہرایا یا شرک کیا ہے، وہ آپ سمجھ لیں جس طرح وہ بلندیوں سے اپنے آپ کو اس نے گرا دیا۔ انہ من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، گویا کہ وہ آسمان سے نیچے گر پڑا۔ پھر ذرا غور فرمائیں، کسی بندے سے آپ کہیں کہ آپ مکان کی چھت سے چھلانگ لگائیں، کسی مینارے سے چھلانگ لگائیں، کسی پہاڑ کی بلندی سے آپ چھلانگ مار دیں، تو ہر ناظرین اور سامعین کو علم ہے، یقین ہے، بلکہ اس نے گرنا ہے، مر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر فرمایا ہے، بلندیوں سے، چھتوں سے، پہاڑوں سے اور چٹانوں سے اپنے آپ کو گرانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، لیکن آسمان سے گرانے کے لیے اپنے آپ کو سارے تیار ہو جاتے ہیں۔ مثال یہ دی ہے، انہ من یشرک باللہ، بیٹھ جاؤ بیٹھ کے بعد، جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ اس طرح سمجھ لو اس نے آسمان سے چھلانگ مار دی، وہ کیسے بچے گا؟ تو یہی وضاحت فرمائی ہے، جس بندے پر جس نے رحم کرنا ہے، معاف کرنا ہے، ترس کرنا ہے، وہی ناراض ہے۔ تو جو ذات گرامی جس نے فیصلے کرنے ہیں، جس میں اختیارات پہ سارا کچھ ہے، بیدہ ملکوت کل شیء، تو یہ مسئلہ بیان فرمایا، وَمَن یحلل علیہ غضبی، جس بندے پر میرا غصہ، میری ناراضگی اتر آئے، فقد ہوا، پس وہ سمجھ لو برباد ہو۔ اللہ تعالیٰ سے معذرت کرتے ہوئے معافی مانگنی چاہیے تاکہ اللہ اپنے غیظ و غضب سے محفوظ فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہ ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اللہ اپنے غصے، ناراضگیاں اور اس قسم کے معاملات سے ہمیں ہلاک و برباد نہ کریں، اور یہ برا وقت آنے سے پہلے ہمیں معاف کر دیں۔ التجا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رابطوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ساتھ یہ فرمایا کہ وہ صرف وہ سزائیں نہیں دیتا، وہ تو معافیاں دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دینے والا ہے، اور ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر وہ کیا ہے، ہدایت پہ چلتا رہے۔ اب دیکھو نا، غلطیاں ہو گئی، وہ دن فارغ ہو گئے، شرمندہ ہو گیا ہے، اقبال جرم کر لیا ہے، سیدھی لائن پہ چڑھایا ہے۔ خوبصورت بات ہے جب صاحب اللہ تعالیٰ نے بڑے احسانات فرمائے ہیں۔ سورہ فرقان کے اندر جو نقشہ اللہ نے پیش کیا ہے شفقت اور پیار کا، حد کر دیا اللہ تعالیٰ۔ کیا ہوتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات،
جو بندہ توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اللہ اس کے ساری برائیوں کو خیر اور نیکی میں بدل دیتا ہے، سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے۔ اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح وائٹ بری ہو گئی ہے، یہ سارے گناہوں کا ڈھیر ہے، اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے حسنات میں بدل دیا۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ کا سٹیٹس یہ ہے کہ اس کو مان لیا جائے کہ اللہ ایسے کر سکتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ مفسرین نے یہ بیان فرمایا، وہ پہلے مشرک تھا، اب موحد ہو گیا، پہلے حرام خور تھا، حلال خور ہو گیا، پہلے بد چلن تھا، اللہ نے حسن پیدا کر دیا اس کے اخلاق میں۔ اسی طرح ساری تبدیلیاں، یبدل اللہ سیئات حسنات، دونوں ترجمے درست اور صحیح ہیں۔ ایسا لوگوں کو جب دیکھا جاتا ہے نا، یار بڑی تبدیلی آ گئی اس بندے۔ میرے ایک دوست ہیں، میں اعتماد کے ساتھ ان کی بات کئی دفعہ بیان کی ہے، شہر میں نام نہیں لیتا، معروف شخصیت ہے، کاروباری ہیں ماشاءاللہ، پہلوان آدمی، اپنی جوانی میں بڑی لڑائیاں، بڑی کسی کا بازو توڑا، کسی ٹانگ توڑی، کسی سر پھاڑا۔ تو اب وہ ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اللہ نے آسانیاں پیدا کر دی۔ ان سے کسی نے پوچھا، پہلوان صاحب تسی مسجد میں جب آتے ہو تو اس طرح معلوم ہوتا ہے تواڈے ادھر جان ہی کوئی، بے جانوں کی طرح، جس طرح بندہ شدائی ہوتا ہے وہ بے جان ہوتا ہے، اس کا واقف ہی نہیں ہوتا۔ یہ کیا تبدیلی ہے؟ یہ سر مجھے بہت خوبصورت بات پسند ہے ان کے جملے کی، میں درسوں میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، یار میں مسجد اس لیے آتا ہوں تاکہ میرے پہلے کیس ختم ہو جائیں، میں نیا کیس بنانے کے لیے نہیں آتا۔ یہ جذبہ اگر ہمارا ہو کہ میرے پہلی غلطیاں، پہلی کوتاہیاں، میرے وہ جرائم جو لسٹ بنی ہوئی ہے اس پہ قلم پھیر جائے، اس پہ سفیدہ آ جائے، تو یہ کتنا خوبصورت جذبہ ہے۔ اس کی پرواہ کیے بغیر اگر علاتول بندہ مار دھاڑ کرتا رہے، زبان چلاتا رہے، ہاتھ چلاتا رہے، بدگمانیوں کا جال بچھاتا رہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو احساسات نہیں۔ تو یہ بات ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے عہد فرمایا تھا، آپ کوہ طور پہ تشریف لائیں تاکہ آپ کو کلیم اللہ کا خطاب ملے، تورات کتاب آپ کو ملے۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید کی مختلف صورتوں کے اندر اللہ نے اس ذکر کیا ہے۔ تو آج کے سبق میں یہ ہے کہ جب اللہ نے عہد لیا اور یہ پروگرام بنا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جلدی کرتے ہوئے کوہ طور پہ جلدی کرنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے، اور اپنے برائی جناب ہارون کو قوم کے بعد، یہ فرعون و فرعونی کے غرق ہونے کے بعد کی بات ہے۔ اس میں ایک اور بات ہے، تو ادا کی نا آپ کو تو بھیڑ بھیجے، ہاں جی، ہاں علامہ اسلم صاحب کے لیے بات ہے، بڑی عجیب بات ہے غور کرنے کی کہ فرعون اور فرعونیوں کو اللہ نے پہلے غرق کیا اور تورات اللہ تعالیٰ نے بعد میں دی۔ سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے، اس پر آپ نے غور کرنا ہے، ٹھنڈا دودھ پی کے نا تو پھر اس پہ غور کرنا ہے۔ کسی نے سوال کیا یا کوئی سوال اٹھاتا ہے کہ تورات کتاب تو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو غرق کرنے کے بعد دی ہے، تو فرعونیوں کس بنیاد پہ غرق ہوئے، ان کا جرم کیا تھا؟ یہ مسئلہ ایک ذہن نشین فرمائیں، اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس پر غور فرمائیں تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ یہ احادیث موسوی کے منکر تھے۔ احادیث کا مطلب یہ حدیث کی جمع ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ارشادات، موسیٰ علیہ السلام کے فرامین، موسیٰ علیہ السلام کے خبریں، رسالات، پیغامات جو وہ بیان کرتے رہے، وہ ان کی ہیں حدیثیں۔ یہ احادیث موسوی کے منکر تھے جس بنیاد پر یہ غرق کیا گیا۔ اگر فرعونی موسیٰ علیہ السلام کی احادیث کا انکار کر کے، مسترد کر کے غرق ہو سکتے ہیں، تو سید الانبیاء کی حدیث کا انکار کرنے والے تباہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ پیشہ یاد رکھو، رسول پاک کا فرمان ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو بندہ اپنی بات کو رسول پاک کی بات کہہ دیتا ہے، نسبت کر دیتا ہے، رسول پاک نے کوئی بات فرمائی نہیں، حدیث میں آتا ہے جی، مسلم شریف میں آتا ہے جی، کتنے لوگ لگے میڈیا پر، جب تحقیق کرو تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا کیا مسئلہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ صرف جہنم میں اپنی جگہ کا انتخاب کر لے، اس کے نام جہنم الاٹ ہو گئی ہے۔ اسی مضمون کی وضاحت کے لیے خوبصورت ارشاد پاک ہے رسول پاک کا کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی مگر وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جو جنت میں جانے سے انکار کر۔ قیلا، پوچھا گیا
ومن یابا ومن ابا، ماضی کے سیغے بھی ہیں، فعل مضارع کے سیغے بھی ہیں، کہ کون ہے جس نے انکار کیا، کون انکار کرے گا؟ تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا تھا من اطاعنی دخل الجنہ، جس بندے نے میری اطاعت کی عقیدتاً منہجاً قولاً وفعلاً وعملاً شرعاً ومنہاجاً، جس شخص نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا۔ جس بندے نے منہج کا انکار کر دیا، قول فعل کا انکار کر دیا، عقیدتاً کا، محبتوں کا انکار کر دیا، وہ سمجھ لو اس بندے نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس بات پر غور کرتے ہوئے اب اس میں ایک اور چھوٹا سا مسئلہ ہے لیکن بڑی اہمیت کا مسئلہ ہے، ذہن میں رکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے، جبکہ جناب ہارون بھی پیغمبر ہیں، وہ پیچھے قوم کے ساتھ ہیں، تو یہ کوہ طور پر ہیں، وہ ادھر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہوتے۔ وہ بات کی تھوڑی بہت سمجھ لگ گئی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں شاید سمجھ آ جائے۔ یہ جو نعرہ لگتا ہے اور لوگ موسمی نعرے مارتے رہتے ہیں، ہر موسم کے آزادی کے نعرے اور ہیں، جی تہواروں کے نعرے اور ہیں، تو عید میلاد نبی کے نعرہ اور ہے، تو وہاں عاشق لوگ جو ہیں عشق و مستی کی داستان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت بھی ہے یہاں موجود، ترجمات عام کراتے ہیں۔ رسول پاک کے بارے میں اگر عقیدہ ہوگا ہم تشریف فرما ہے ادھر موجود ہیں تو مسلح مولوی صاحب کھڑے ہو جائیں، چوبی صاحب کو پوچھنا نہ ہے کوئی۔ نبی پاک کی زندگی میں موجودگی میں جرت نہیں کسی کو رسول پاک کے مسلح پہ کھڑا۔ جب آپ بیمار تھے، کچھ نمازیں آپ نے نہیں پڑھائی، تو جناب بلال مؤذن مسجد نبوی عرض کرتے ہیں الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ آپ اٹھنے کی 2-3 بار کوشش کرتے ہیں، نہیں اٹھ نہیں پا رہے۔ پھر آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کرو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر جماعت وہ کرائے۔ جب کہ آپ کے پاس جناب علی موجود تھے، جناب عباس موجود تھے، جناب عمر، جناب طلحہ، زبیر، عثمان، علی، یہ سارے صحابہ موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ تو ماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرا باپ تو بڑا نرم دل ہے، نبی پاک کا مصلی خالی دیکھ کر وہ تو برداشت ہی نہیں کر سکے کہ نبی کھڑا نہیں ہو سکے۔ اور فرمایا مجھے نہیں پتا کسی بات کا، آپ حکم کریں، میرا فرمان جاری کریں کہ ابو بکر جماعت کرائیں۔ پھر جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حفصہ عمر فاروق کی صاحبزادی سے کہا باجی تم سفارش کرو۔ پھر جناب حفصہ نے رسول پاک سے سفارش کی، پھر آپ نے ڈانٹ پلائی میرے ساتھ مکر کر رہی ہو، مکر نہ کرو، میرا فرمان یہ ہے کہ میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ظہور موجود ہوں، عقیدہ یہ ہو کہ حضرت بھی ہے یہاں موجود، تو مولوی صاحب مصلی پہ کھڑے ہو، پوچھنے والا کوئی نہیں، کوئی ان سے پوچھو حضرت یہ آپ کا عقیدہ غلط ہے، جو بیان کیا وہ غلط ہے، یا تیرا طریقہ غلط ہے۔ سید الانبیاء نبی مکرم کی شان اور عظمت کو لاکھوں سلام۔ تو گزارش یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ ہیں اور ہارون صاحب سے قوم کے پاس ہیں، تو اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ صاحب تم پہلے کیوں آ گئے ہو، قوم کو پیچھے چھوڑا ہے۔ اب سوال کی سمجھ آ گئی، اور قرآن کے اندر سوال ہو رہا ہے وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، چاہیے تھا کہ قوم کو ساتھ لے کر آپ تشریف لا دیں۔ یہاں میں تھوڑی تفصیل بیان کر دوں تاکہ تشنگی نہ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو منتخب کر کے کوہ طور پہ لے گئے، اور وہ کوہ طور پہ جانے والے انہوں نے پتہ کیا کہہ دیا وَلَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، موسیٰ صاحب تیرے اللہ پر اور تیرے پیغام پر ایمان ہی نہیں لائیں گے جب تک ہم آمنے سامنے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ قرآن مجید ایک دور سورہ اعراف کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی رب آرنی انظر الیک، میری خواہش تمنا یہ ہے کہ میں آپ کی زیارت کروں، تو اللہ فرمایا ولن ترانی، موسیٰ صاحب تم قطعاً کبھی تو میری زیارت نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا کی زندگی کی بات ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، جب آپ معراج سے واپس تشریف لائے، یہ صحیح بخاری کے متن کے اندر مفصل بیان موجود ہے، تو جناب عائشہ صدیقہ نے سوال کیا تھا رسول پاک سے حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کی زیارت کی ہے، دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ نور انا اراہ، وہ ایسا نور ہے کہ جو انسان مخلوق کو دکھائی نہیں دیتا۔ پھر آپ نے آیت پڑھی لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، کائنات کی آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ سب آنکھوں کو دیکھ رہا۔ اس کائنات کے اندر نبی، ولی، کتب، شہید، کسی نے اپنی زندگی میں اس جسم اور روح کے ساتھ اللہ کی زیارت نہیں کی۔
بلکہ ایک اور حدیث کے اندر ہے، جناب عائشہ بیان فرماتی جو بندہ آپ سے یہ بیان کرے کہ رسول پاک نے اللہ پاک کی زیارت کو اسے جھوٹ بولا، الزام لگایا رسالت ماں پر، اور جو وہ معراج والی جو بات ہے کانا قاب قوسین او ادنا فاوحى الی عبدہ ما اوحى، وہ جناب جبرائیل امین کی بات ہے، 600 پروں کی حالت میں آپ نے فرمایا میں ایک معراج کی رات جبرائیل کی امین کی زیارت کی تھی، اور اس جیسے میں نبی بنا اسے زیارت کی تھی، اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں کی۔ ادھر بڑے بڑے عجیب و غریب مسائل بیان ہوتے ہیں، ایک لوگ نعرہ مارتے ہیں ان ساری دنیا سو گئی ہے تے عرشاں دے آ جا چپ کر کے، تے چودھری نعرے مار دینے، عرشاں دے نہیں گئے رسالت ماں، اصل معاملہ کیا تھا، ان ساری دنیا سو گئی ہے فلکاں دے آ جا چپ کر کے، افلاک پہ گئے ہیں، عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی، جو درست بات اللہ نے بیان فرمائی ہے اس پر ایمان رکھنے کے بغیر اپنی طرف سے تشریحات کر کے عقیدہ بھی برباد کیا، وقت بھی ضائع کیا، لوگوں کو بھی کھجل خراب کیا۔ سمجھ آئے؟ اب پوچھا جناب تسی پہلے کیوں آ گئے ہو؟ قوم کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ اللہ نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام، قال، اب موسیٰ فرماتے ہیں قال هم اولائی علی اثری، یہ وہ آ رہے ہیں میرے قدموں کے نشانوں کے پیچھے، وہ آ ہی رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آ رہے ہیں، میں کہہ کے آتا تو وہ آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ وَعَجِلْتُ، پوچھا تھا نا آپ جلدی کیوں آئے ہو، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، میں جلدی اس لیے آؤں گا تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں راضی تو میں ہو گیا ہوں پہلے ہی، لیکن قوم کہاں چھوڑ آئے ہو؟ تیرا قوم کے پاس رہنا بڑا ضروری تھا، اور ہوا بھی یہ ہے، قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، تیرے بعد ہم نے تیری قوم کو آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ بعدہ کا غلطی سمجھ آ رہی؟ ان جملوں پر غور کرو۔ چودھری صاحب، قیامت والے دن رسول پاک فرماتے ہیں میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا، میری دائیں جانب جناب ابو بکر ہوں گے، اور اس جانب عمر فاروق ہوں گے، دنیا آتی جائے گی، ہم ان کو حوض کوثر کا پیالہ پانی کا پلاتے جائیں گے، اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے تو میں کہوں گا اسیحابی، یہ میرے ہی ماننے والے، میرے مرید، میرے محبین آ رہے ہیں، تو وہاں پتہ کیا اللہ کیا فرمائیں گے، فَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، میرے ان کے درمیان دیواریں اور پردے حال کر دیے جائیں گے، اور اللہ فرمائیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، بعدہ کا لفظ کیا مطلب ہے کہ آپ کی حیات کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ نہیں جانتے ما احدث بعدک، آپ کے رخصت ہونے کے بعد انہوں نے دین کے اندر خرابیاں کیا پیدا کی، اپنی طرزی سے خوشیاں، اپنی مرضی سے فلاں، اپنی مرضی، فرض کرے ایک آدمی کہتا ہے جی میں سارے نفل پڑھوں گا، آپ نے اجازت نہیں دی۔ کوئی بندہ کہے گا جی میں ساری عمر روزے رکھوں گا، نہیں شریعت نے اجازت دی۔ کوئی بندہ کہے جی میں عبادت میں یہ کروں گا، شادی بیاہ نہیں کروں گا، اجازت نہیں ملی۔ شادی بھی کرو، بال بچے بھی ہوں، رات کو قیام بھی کرو، آپ آرام بھی کریں تو پھر پتہ لگے اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ دو، نفل بھی رکھو، نفل بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، افطار بھی کرو، یہ سارے کام کرنے۔ اور امام الانبیاء نبی پاک نے فرمایا تھا میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں روزے چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میری 9 بیویاں ہیں، سب کے حق بھی ادا کرتا ہوں، ہر روز ہر بیوی کے گھر جا کے سلام کرتے ہیں، حالات پوچھتے ہیں۔ سورہ حجرات کے نام پر اللہ نے سورت نازل کر دی۔ یہ وہ ذخیرہ علم کا ہے، اگر ہم جاگ کر سنیں اللہ کے فضل و کرم سے میرے خیال 7 سے بڑے بڑے علماء بن سکتے ہیں، تو جیسے علماء بننا ہی نہیں چاہتے۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتا ہے جی ہمیں پتہ چل، ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب پتہ چل گیا تو پوچھ بہت ہی ہونی ہے، لہٰذا سے آکھاں گے سانوں پتہ نہیں لی، یہ جو ہو کٹ پہ نہیں جاتا، نہیں سمجھ لگی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب تواڈے کول پہلی نہیں سنیا ہے، یعنی آپ سے سنا ہے پہلی بار۔ تو بندہ پوچھے تم کہاں رہے ہو، 60 سال آپ کی عمر ہو گئی ہے، 55 سال عمر ہو گئی ہے، 45 سال عمر ہو گئی ہے، تو کیا کرتے رہے ہو؟ بگل بجاتے رہے، روٹیاں نان کھاتے رہے، 5 نان کھا کے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستیاں نصیب فرمائے، کوئی حرج کی بات، جو کھا سکتا ہے کھائے، جس کو نہیں کھانا چاہتا نہ کھائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا تیرے بعد ہم نے قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور سامری نے کو گمراہ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کھڑپینچ قسم کا بندہ، کن ٹوٹا ٹائپ کا بندہ جو لوگوں کو غلط راستے پہ چڑھاتا ہے تو کہا جا سکتا ہے اس نے گمراہ کر دیا۔
قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے قیامت والے دن کچھ لوگ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اللہ ہم سادات وڈیروں لیڈروں کی ذمہ داروں کی پیروی کرتے رہے، انہوں نے ہمارا بیڑا گھر کر کے انہوں نے گمراہ کیا۔ نہیں پترا ستر خیرن ہے، نماز شماز پڑھنے کی لوڑ کوئی نہیں، اسی قیامت کا سنبھالا کر لیں ساری کیا ہے یہ چال ہے بڑی بری۔ چلو اب فرجع موسیٰ، ادھر مختصر یہی بات کی ہے، دوسری جگہ یہ بات اور آئی ہے اس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ فرجع موسیٰ الی قوم، وہاں سے فارغ ہو کر جب موسیٰ اچھا بات میں کر رہا تھا، قوم نے کہہ دیا کہ ہم اللہ کو دیکھنے کے بغیر جناب ہم ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نے سارے ہی فوت کر دی، مار دیے 70 لوگ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ترلا مارا یا اللہ پہلے لوگ نہیں مانتے تھے تو اب یہ 70 بندے مروا کے میں جاؤں گا تو کون مانے گا؟ پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، فرمایا میں نے پھر زندہ کیا تو میں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کہانی نہیں سنا رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات سنو، کہنے لگے اللہ میں دیکھ رہے ہیں، اللہ فرماتے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا انظر الی الجبل ان استقر مکانہ فسوف ترانی، موسیٰ صاحب اس طرح کرو کوہ طور کو دیکھو، اگر تم نے اس پہاڑ کو دیکھ لیا برداشت کر گئے تو پھر مجھے بھی دیکھ لو گے، ٹھیک ہوگی بات طے ہوگی۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ نے اپنا ظہور پہاڑ کی طرف کیا، اس کی 2 ترجمے میں سناتا ہوں آپ کو، تو خر موسیٰ صاعقہ، اور وہ ہوا کیا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو موسیٰ بے ہوش ہو گر گئے۔ جب افاقہ وقت کہنے لگے جی میں ایمان لے آؤں، میں نہیں دیکھ سکتا، دنیا بھی نہیں دیکھ سکتی، میں تو ہوں ایمان لے آیا ہوں، پہلے ایمان لانا چاہیے تھا۔ تو اب وہ جو تجلی ربہ، اللہ اوپن ہوئے پہاڑ کے لیے، اس کے 2 ترجمے مفسرین، ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا نقشہ جھلک دکھائی پہاڑ کو، ایک یہ نقشہ ہے۔ دوسرا ایک رائے مفسرین لکھی ہے تو سن رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ارد کے 70,000 نور کا پردے ہیں۔ کتنے پردے ہیں؟ 70,000 نور کے پردے ہیں۔ اے نور من نور اللہ کا نعرہ گھنٹہ گھر جاؤ گے، نور من نور اللہ، صدقے یا رسول اللہ، مارو دے سرے کو سٹ شدائی ہو گیا۔ 70,000 نور کا پردہ، آخری پردہ جو مخلوق کی طرف ہے اس کے سوئی کے سر کے برابر تجلیات انوار اللہ نے پہاڑ پہ گرے ہیں، یہ پہاڑ فارغ ہو گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، یہ جفیاں بند پھر۔ کیسا عقیدہ ہے، کیسا لوگوں کو میسج دیا جا رہا ہے، کیا لوگوں کو ایک تصور پیش ہے۔ لا تضرب، قرآن کے الفاظ ہیں لا تضربوا للہ الامثال لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثالیں مخلوق کے ساتھ بیان نہ کرو، مخلوق کی مثالیں اللہ کے ساتھ فٹ نہ کرو، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی شے نہیں۔ یہ بھی واقعہ ہو چکا ہے۔ اب اس سے فارغ ہونے کے بعد موسیٰ صاحب جب گئے اپنی قوم کے بعد، ادھر کیا ہو گیا؟ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، ناراض حالت میں، غصے کی حالت میں، افسردہ ہو کر جب وہاں تشریف لے گئے، قال یا قوم، موسیٰ نے خطاب کیا میری قوم کے لوگوں، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے حسن سلوک کے عمدہ اور اچھے کامیابی کامرانی کے وعدے نہیں فرمائے تھے؟ افطال علیکم العہد، کیا یہ عہد و پیمان کی میعاد اور جو مدت ہے لمبی ہو گئی؟ ام اردتم، یا تمہارا یہ ارادہ بنا ہے ان یحل علیکم غضب من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے اللہ کا غصہ ناراضگی یہ آ جائے؟ فاخلفتم موعدی، تم نے میرے عہد و پیمان کی مخالفت کی، کیا کیا تم نے؟ اور عہد و پیمان کو توڑا ہے، میرے عہد و پیمان کو توڑا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا غصہ لینے کی خواہش کی ہے، بتاؤ تو صحیح۔ اب قوم جواب دیتی ہے قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے آپ کے عہد و پیمان کو اپنی مرضی و اختیارات سے نہیں توڑا، ہم مجبور ہوئے ہیں کیا؟ ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، اس میں ایک بڑا لمبا بیان ہے مفسرین جو بیان کیا ہے، میں تھوڑا سا مختصر پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اکثریت یہ غلامی کی زندگی گزار رہی تھی، اسی لیے بار بار موسیٰ سے فرماتے ہیں فرعون سے میری قوم کو آزاد کرو، یا گھروں پہ بھی ملازم تھے اور ان کے ساتھ سارے سلسلے کر رہے تھے۔ ایک بات مفسرین جو لکھی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک قوم سے مراد ہے فرعونی، فرعون کے جو ماننے والے ہیں اور فرعون کا عقیدہ رکھنے والے جو لوگ تھے، ان سے انہوں نے عارضی طور پہ زیورات مانگے تھے کہ ہم نے کسی فنکشن پہ جانا ہے یا ویسے ہی اپنی ضرورت کے لیے ہم نے زیورات، تو زیورات کیا تھے؟ سونا اور چاندی،
اور اس کے ساتھ پیتل اور تانبا، اس کے ساتھ رسیاں اور اس کی لوہے کی زنجیریں، وہ سلسلہ، وہ نظام اس میں ایک اور خوبصورت بات ہے جو صاحب اتبار مرور زمانہ میں یہ تھا کہ سونے کے سکے یا چاندی کے سکے، درہم و دینار، یہ تھا اصل دولت۔ یہودیوں نے چال چال کے ہم سے درہم و دینار وصول کر لیے، ہمیں رسیدیں دے دی، اے رسیدہ نے داری، اے روپے نوٹ نے، یہ ساڑھے درہم و دینار دی رسیدہ نے، انہوں نے دولت سونا چاندی وصول کر لیا، یہ ربش چل گئی۔ اب یہ کاغذ کیا ہے، جل جائے، فارغ ہو گیا ہے، تو چاندی اور سونے کو آگ میں گرا دو، اللہ کے فضل چاندی چاندی ہے، سونا سونا۔ یہ وزن تھا بڑا بن گیا ان کا، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، اور وہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں کہ یہ سامان آپ نے اٹھانا ہے، یہ سامان آپ نے اٹھانا ہے، یہ زیورات آپ نے اٹھانے ہیں۔ یہ گویا کہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے ما خلفنا موعدک بلکہ اپنے اختیارات سے آپ کی مخالفت کی، ولکن حملنا، ہم اٹھائے گئے تھے، اوزارا من زینت القوم، وہ جو زبائش کا سامان قوم کا، فرعونیوں کا، وہ اس کا جو وزن ہے، اس کے جو زیورات ہیں، وہ ہم نے اٹھائے ہوئے تھے۔ فَقَذَفْنَاهَا، پھر ہم نے اس کو آگ میں پھینکا تاکہ سونا چاندی ہمارے پاس رہ جائے، فالتو وہ رسیاں اور وہ ہار اور وہ جو لوہا، اس قسم کی چیزیں وہ ضائع ہو جائیں، سونا چاندی جو ہمارے پاس، تاکہ وزن کم ہو جائے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فَقَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، یہ سرافہ بازار والا اور یہ سونے کا کام کرنے والا، اس نے بھی موقع کی تلاش سے لوگوں کا سونا جمع کیا ہوا تھا، اس کو وہ جلا رہے تھے، خالص کر رہے تھے، تو سامری نے ماڈل بنا کر بچڑا بنا دیا سونے کا، اور سونے کا بچڑا ایسا بنا کہ شکل اس کی جو ہے بچڑے والی ہے، آواز اس سے بچڑے کی اور یہ گائے کی آواز نکلتی ہے۔ بس اس چکر کے اندر آ کر اللہ اللہ خیر سلگاؤں، یہ ہمارا معبود ہے، سارا کچھ ہی بھول گئے، وہ سارے انعامات، وہ چشموں کے پانی، بادلوں کے سائے، اور سارے سلسلے اور اللہ کے انعامات، یہ ساری بات اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ وَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، کہ یہ موسیٰ کا بھی راوی ہے، یہ تمہارا بھی یہی راوی ہے، فَنَاسِیَا، بھول گئے سارا کچھ۔ أَفَلَا يَرَوْنَ اللہ یرجع الیہم قولا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، یہ تو بات کرتا ہی نہیں، بات بول نہیں سکتا ہے۔ ولا یملک لہم ضرا ولا نفع، نہ کسی نقصان کا مالک ہے، نہ کسی نفع کا مالک۔ اور یہی ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا نا ان بتوں کے سامنے، جہاں وہ ساری مٹھائیاں اور سارے نذرانے پیش میں پڑے ہوئے تھے، تو پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے ما لکم لا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اس پھٹی سے کہو تو کھاتی کیوں نہیں، تو کیا کرے گی یہ بیٹی، تو بہت ہی سمجھو نا، وہ ایسے کہو تو کھاتا کیوں رہی ہو، میری اینک کی طرح بولے گی۔ پھر پوچھا ما لکم لا تاکلون، بولتے رہے ہو، پھر کچھ نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے جو حشر کیا، جو زازن ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو جو قوم ہے ماننے والی، وہ پتہ کہتے ہیں کون وہ ظالم ہے جس نے ہمارے معبودوں کی بے حرمتی کی ہے۔ پھر آخر میں کہنے لگے اس طرح کرو، کیا کرو، حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، جن کے ٹکڑے ہو گئے ہیں، سر قلم ہو گئے ہیں، ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ٹکڑوں میں پڑے ہوئے، اب بھی ان کو معبود کہہ رہے ہیں۔ تو وہ معبود ہو سکتا ہے جن ٹانگیں ٹوٹ جائیں؟ اللہ نے اپنا تعارف کرا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم بیدہ ملکوت کل شیء واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون ان اللہ فعال لما یرید۔ اللہ نے اپنا تعارف کروایا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی توفیق سے اب یہاں تک پہنچے، باقی سب کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بات آپ نے سنی ہے قرآن پہ کی زبانی۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اللہ نے پوچھا قوم کو چھوڑ کر یہاں جلدی کس شے نے آپ کو کیوں آئے ہو جلدی؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي، تو انہوں نے کہا یہ وہ سارے میرے قدموں کے پیچھے آ رہے ہیں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، میں نے جلدی کی آپ کے پاس اے میرے اللہ تعالیٰ کہ آپ راضی ہو جائیں۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فتنہ قومک، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو آزمایا ہے تیری قوم کو تیرے آنے کے بعد۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور ان کو گمراہ کر دیا، بھڑکا دیا سامری نے۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، پس پلٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جب تشریف لائے، ناراضگی کی حالت میں، غصے کی حالت میں اور افسردہ ہو کر آئے۔ قال یا قوم، پوچھا میری قوم کے لوگوں، الم یعدکم ربکم، کیا تم سے تمہارے رب نے عہد وعدہ نہیں کیا تھا؟
وعدن حسنا، عمدہ اور خوبصورت اچھا وعدہ کیا. افطال علیکم العہد، کیا اس عہد و پیمان کی میعاد لمبی ہوگی؟ ام اردتم، یا تمہارا یہ ارادہ ہوا ان یحل علیکم غضب من ربکم، کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا غصہ ناراضگی آئے. فاخلفتم موعدی، پس تم نے میرے عہد و پیمان کی مخالفت کی. قالوا ما اخلفنا موعدک ببلغنا، تو قوم نے کہا ہم نے نہیں مخالفت کی آپ کے عہد و پیمان کی اپنے اختیار سے. وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا، لیکن ہم اٹھوائے گئے تھے وہ اوزار وزن من زینت القوم، قوم کے زیورات سے. فَقَذَفْنَاهَا، ہم نے اس کو آگ میں ڈالا وزن کم کرنے کے لیے. فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، اسی طرح سامری نے بنا ڈالا. کیا اس نے بنایا؟ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، پس نکالا اس کے لیے بچڑا، اجل بچڑا، جسد لہ خوار، اس کا ماڈل یعنی بچڑے جیسا تھا اور اس کی آواز گائے جیسی نکلتی تھی. وقالوا ھذا الہکم، تو انہوں نے کہہ دیا یہ تمہارا معبود ہے. والہ موسیٰ، موسیٰ صاحب کا یہی معبود ہے. فنسیا، پھر بھول کے سارا نظام. افلا یرون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ اللہ یرجع الیہم قولا، وہ جو بچڑا بنا ہوا ہے جس کو معبود کی حیثیت دی، وہ تو کو بات ہی نہیں ریپیٹ کرتا، جواب ہی نہیں دیتا. ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور نہ وہ مالک ہے ان کے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا.